نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام ایک خاص مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک باب ہے۔ ہندوستان جب انگریزوں کے چنگل میں تھا، انگریزوں کی غلامی میں تھا، تو یہاں کے علماء کرام نے اور مجاہدین آزادی نے اس کے لیے بڑی سرفروشیاں کیں اور بڑی قربانیاں پیش کیں۔ آج ہم اس غلامی سے آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اور اس آزادی کے تقریباً 77 سال گزر گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا عہد ہے جس میں بہت سی چیزیں ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں، بہت سے نقوش مٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسا دور رہا کہ جس میں اس ملک کے اندر بہت سے مجاہدین آزادی موجود تھے۔ ان کی زبانی اور تحریری شکل میں آزادی کی تحریک کے سلسلے میں بہت سے واقعات لوگ سنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، اور جب یوم آزادی کا وقت ہوتا تھا تو اس ملک کے اخبارات میں، یہاں کے وسائل اور ذرائع ابلاغ میں، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، پروگراموں میں، اسکولوں میں، دفاتر میں جو مجاہدین آزادی تھے ان کا نام لیا جاتا تھا، ان کو یاد کیا جاتا تھا، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن عہد طویل ہو گیا، عرصہ طویل ہو گیا، حالات بدل گئے۔ اس ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو تاریخ کو بدلنے کا عزم رکھتے ہیں، اور جنہوں نے تاریخ کو بدلنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ چنانچہ آج ملک میں جب یہ وقت آتا ہے تو علماء کرام کا نام سامنے نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس ملک کی قربانی میں اگر دیکھا جائے، یہاں کی آزادی میں علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھی ہوئی اور سب سے زیادہ فائق رہی ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹیپو سلطان، شیر میسور ٹیپو سلطان سے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی بہادری اور ان کی جواں مردی کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ طلباء کو چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں۔ ٹیپو سلطان شہید کی سوانح کے سلسلے میں اور ان کی زندگی کے سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں۔ ہمارے ندوۃ العلماء کے فرزند مولانا محمد الیاس بھٹکلی ندوی کی ایک کتاب ہے سیرت ٹیپو سلطان شہید، جو مجلس تحقیقات سے شائع ہوئی ہے۔ وہ ایک ضخیم اور معیاری کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اور آگے سے اگر کہا جائے تو اس ملک کے اندر جو جذبہ جہاد جن لوگوں کے اندر پیدا ہوا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت، علماء صادق پور، اسی طرح اس ملک کے سب سے نامور عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں، خاص طور سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک کے اندر اس کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس ملک میں جہاد کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف علماء کرام نے قربانیاں پیش کیں۔ آپ کو تحریک ریشمی رومال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تحریک کیسی تھی۔ شاملی کے میدان میں جن علماء کو شہید کیا گیا وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جلیانوالہ باغ کا جو واقعہ پیش آیا، جو سانحہ پیش آیا، وہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ پھر آخر میں آئیے آپ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، علامہ سید سلیمان ندوی، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء ہیں جن کا نام لینا یہاں پر مشکل ہے۔
یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور کئی کئی سال جیل کے اندر رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی سوانح ان کے خادم مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی ندوی نے لکھی ہے، ذکر آزاد کے نام سے آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزرا، اور جیل کی زندگی کی جو تصویر کشی کی ہے انہوں نے، وہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ نہ وہاں کوئی نہانے کا نظم ہوتا تھا، نہ بال بنوانے کا نظم ہوتا تھا، نہ دوا علاج کا انتظام ہوتا تھا، نہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا صحیح۔ تو جو انہوں نے تصویر کشی ہے مولانا آزاد کی کہ ان کی کیا شکل تھی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت ناز و نعمت کے پروردہ تھے، اور بڑی نفاست تھی ان کی مزاج میں، بڑی نزاکت تھی ان کی مزاج میں۔ وہ جہاں ہوتے تھے ان کے پائے کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان کے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجاہدین آزادی اور بڑے بڑے قائدین وہ سب ان کا اکرام اور ان کا احترام کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑی قربانیاں پیش کی، ان قربانیوں کو ہم کو جاننا چاہیے، اس ملک کی تاریخ کو جاننا چاہیے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے اور اسلام کے جو نقوش باقی ہیں اور جن نقوش کو مٹا دیا گیا ان کو بھی جاننا چاہیے۔ ایک مشن کے طور پر تحریک آزادی کے سلسلے میں مطالعہ ہونا چاہیے، اور جن علماء کرام نے اس میں حصہ لیا ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ان زندگیوں سے ہم اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آگے کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، اگر ہم کو کوئی بڑی قربانی دینی پڑے تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ علماء کرام کا ہوتا ہے، وہ طالبان علوم نبوت کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے فرض منصبی کو سمجھنا چاہیے۔ ہم محض چند کتابوں کے پڑھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم چند سال کسی ادارے میں گزارنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کچھ خاکے ہوں اور ان میں ہم رنگ بھرنے کے لیے اپنے صبح و شام کو گزاریں، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر ایک قائدانہ کردار رکھتے ہیں، اور اس قائدانہ کردار کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہوگی، ہم کو مطالعہ کرنا ہوگا، ہم کو لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے قائدانہ کردار ادا کیا ان لوگوں کی زندگیاں کس طرح کی تھیں، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پہنتے تھے، کیسے رہتے تھے، کن لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، اور ان کی زندگی کس طرح کی تھی۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ اس دنیا میں رہنے کا ہمارا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہم کو اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے منصب کو اور اپنے کردار کو سمجھیں، اور اس منصب کو اور کردار کو سمجھنے کے لیے ہم کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس لیے آج یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہے اس ملک کے سلسلے میں۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اپنے ملک سے محبت کرنا، اور ہر انسان کو اپنے ملک سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن جب ملک کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو انسان فطری طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں جو دل دیا ہے اس میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں ان حالات کو بدلنے کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا ہوگا، اور ان حالات کے بدلنے کی ہم کو فکر کرنی ہوگی۔ اور ملک سے سچی محبت یہ ہے کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جو امن و سلامتی اور استحکام کی طرف مائل ہو، نہ کہ جہاں پر ایسے حالات پیش آ رہے ہوں کہ ملک کے اندر عدم استحکام ہو، بد امنی کے حالات پیدا ہوں، اور ناانصافی اور ظلم و جور ہو۔ اس لیے ہمارا اس میں بہت اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔